أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم۔ تو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام اور اس کے خوبصورت صفات میں ایک صفت ہے رب۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رب کہتے ہیں پالنے والا، پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا۔ رب کہتے ہیں اس ذات کو جو عدم سے وجود میں لے کر آئے۔ کوئی چیز نہیں تھی، اللہ نے اس کو وجود بخشا، اور اس چیز کو وجود بخشنے کے بعد اس کی ضرورتوں کا، اس کی حاجتوں کا پورا انتظام کرے۔ عربی میں رب اس ذات کو کہتے ہیں جس کی طرف اپنی ہر حاجت، اپنی ہر ضرورت، اپنی ہر خواہش کی تکمیل کے لیے جس ذات کی طرف نگاہ کی جائے، جس کی طرف رجوع کیا جائے، اس ذات کو عربی میں رب کہتے ہیں۔ رب کا معنی ہے کہ جس سے اپنی تمام ضروریات کے پورا ہونے کا یقین ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس صفت کا خوب تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ رب ہیں۔ ساری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت کو، ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک میدان میں جمع فرمایا، جس واقعے کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو یاد دلاتے ہیں کہ جس موقع پر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی جتنی انسانیت ہے، ان سب کے روحوں کو جمع کر کے ایک میدان میں ایک سوال اللہ نے کیا، اور وہ سوال کیا تھا؟ انسانیت کی روح اور ان کے کانوں میں سب سے پہلی آواز، اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی صفت جو ڈالی گئی وہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الست بربکم، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ یہ سب سے پہلی صفت ساری انسانیت کی روحوں کو جمع کر کے ان کے کانوں میں جس آواز کو سب سے پہلے ڈالا گیا، اس کے لیے اللہ نے اپنے صفات میں سے صفت رب کا انتخاب فرمایا۔ بتاؤ کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنے والا نہیں ہوں؟ خدا کے فرمایا قالوا بلا، سب نے کہا، سب کی ارواح نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ نے اپنا تعارف جو کروایا وہ اپنی صفت ربوبیت کی صفت سے کروایا۔ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی گئی کہ رب صرف اور صرف اللہ ہے، اور اس امت پر سب سے پہلی وحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی آئی اور ہمیں جو قرآن پاک جو دیا گیا، اس کتاب کے اندر سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس نام سے پڑھیے، ربک الذی، جو آپ کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا جو رب ہے اس کے نام سے پڑھیے۔ قرآن پاک کو بھی جو شروع فرمایا سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت، جس میں توحید الوہیت کے ساتھ توحید ربوبیت کو بیان فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، اس لیے کہ وہ اکیلا ہی سارے عالموں کا پالنے والا ہے۔ قرآن پاک کو اسی صفت سے شروع کیا، اور قرآن پاک کی سب سے آخری جو سورت ہے سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس، یہاں بھی اللہ نے اپنی صفت رب کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے اس کی قبر میں جو 3 سوال فرمائیں گے، اس میں سب سے پہلا سوال مر ربک، تمہارا رب کون ہے، تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنے والا کون ہے، تمہاری حاجتوں کا پورا کرنے والا کون ہے۔
جس کے دل میں یقین ہوگا وہ کہے گا ربی اللہ، میرا پروردگار، میری ضرورتوں کا پورا کرنے والا تو صرف اللہ ہے۔ اسی لیے دعوت دی گئی قرآن پاک میں ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک میرا اور تم سب کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ وَهَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ سب سے سیدھا راستہ ہے۔ زندگی میں اس بات کا اہتمام ہمیں کرنا ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کے صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں۔ رب اللہ ہی ہے، ضرورتوں کا پورا کرنے والا۔ دل کی گہرائی میں صرف اور صرف اللہ کی ذات کا یقین ہو۔ ذرہ برابر بھی، تنکے کے برابر بھی، ذرے کے برابر بھی دل کے اندر چھوٹی سی جگہ میں بھی یہ بات نہیں چھپی ہوئی ہونی چاہیے کہ میری ضرورتیں فلاں سے متعلق ہیں، فلاں مخلوق سے متعلق ہیں۔ اس لیے کہ رب ہونا یہ صرف اللہ کی صفت ہے، ربوبیت صرف اللہ کی صفت ہے۔ کون ہے اللہ؟ جو رب السماوات ورب الارض ورب العالمین، جو آسمانوں کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے اور جو زمین کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے، ورب العالمین، تمام عالمین کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا۔ ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم، عرش کریم کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا بھی اللہ ہے۔